اليوم اکملت لکم دینا، آج میں نے تیرے لیے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جو دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام جیسے جیسے مکمل ہوتا رہا، حضور کا علم پاک بھی اسی طرح تکمیل کی طرف گامزن رہا۔ قرآن بھی مکمل ہو گیا اور حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ اب قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں تو حضور کے علم کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، جس میں رطب و یابس یعنی خشک و تر کا ذکر ہے، جس میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا ذکر ہے۔ یہ تفسیر کتاب ہے، یہ وضاحت کے ساتھ کتاب ہے۔ اس میں رب نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اولین کا علم قرآن میں، آخرین کا علم قرآن میں، تورات کا علم قرآن میں، زبور کا علم قرآن میں، انجیل کا علم قرآن میں، صحیفہ آدم کا علم قرآن میں، صحیفہ ابراہیم کا علم قرآن میں، صحیفہ نوح کا علم قرآن میں۔ قیامت تک جس جس چیز میں بننا تھا، وجود میں آنا تھا، رب نے ہر چیز کا علم قرآن میں رکھ دیا۔ اور اسی قرآن کے متعلق رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ کس کو؟ انسان کامل کو۔ صاحب تفسیر خازن نے لکھا، صاحب تفسیر مدارک نے لکھا، صاحب تفسیر معالم التنزیل نے لکھا انسان سے مراد انسان کامل ہے، اور وہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ پتہ چلا کائنات کے اول سے آخر تک ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ قرآن کا علم پھر سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اچھا اب کون کہہ سکتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا علم قرآن میں ہے اور قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ میں ہے؟ تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ پھر کمی کون سی رہ گئی؟ اگر کوئی کہے دیکھو حضور کو فلاں چیز کا پتہ نہ تھا، حضور کو فلاں چیز کا علم نہ تھا، حضور فلاں چیز نہیں جانتے تھے، حضور فلاں چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے تھے، تو دیکھو پھر یا تو قرآن میں کمی ہے یا پھر قرآن پڑھانے والے میں کمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، قرآن رحمان نے پڑھایا، اور جو پڑھانے والا وہ بھی کامل، اور جو کتاب پڑھی گئی وہ بھی کامل، اور جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی کامل ہے۔ تو پھر نہ پڑھانے والے میں کمی، نہ پڑھائی گئی کتاب میں کمی، اور نہ پڑھنے والے میں کمی، تو پھر ماننا پڑے گا جب علم میں کمی نہیں ہے تو پھر علم مصطفیٰ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ رب نے حضور کو وہ شان علم عطا فرمائی ہے۔ حضور کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، کائنات کے پتے پتے کا علم رکھتے ہیں، کائنات کے تنکے کا علم رکھتے ہیں۔ حضور اولین کا علم بھی رکھتے ہیں، آخرین کا علم بھی رکھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جب میں معراج کی شب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنا دست پاک میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ دونوں کندھوں کے درمیان میں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ رب ہاتھ سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لائق، وہ اپنی شان کے لائق۔ جیسے بھی اس نے اپنی شان بنائی ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت رکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھنڈک میں نے محسوس کی سینے میں۔ پھر حضور فرماتے ہیں علمت وعرفت کل شیء، شروع کے اندر فتجلی لی کل شیء۔ سرکار فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ علمت وعرفت، حضور فرماتے ہیں میں نے جان بھی لیا، میں نے پہچان بھی لیا۔ اچھا اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ذرا آپ بھی تھوڑا سا اپنے دماغ کو حرکت دیں، اپنی عقل کو تھوڑا سا لڑائیں۔ کل کس کو کہتے ہیں؟ کل کا کیا معنی ہے؟ کل کا معنی ہے تمام، کل کا معنی ہے سب، کل کا معنی ہے ہر چیز۔ حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، اٹھاؤ جامع ترمذی، اور جامع ترمذی وہ کتاب ہے
جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی شاگرد امام بخاری لکھنے کے بعد آپ نے عرب و عجم کے علماء کے پاس یہ مسودہ بھیجا، فرمایا بتاؤ میری کتاب کیسی ہے؟ علماء نے بیک زبان یہ فیصلہ دیا، مولوی انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری دارالعلوم کا شیخ الحدیث رہ چکا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ تمام علماء نے یہ فیصلہ دیا جس گھر کے اندر جامع ترمذی ہو یہ نہ سمجھو کتاب رکھی ہے، بلکہ یہ سمجھو اللہ کے رسول بیٹھا کلام کر رہا ہے، اللہ کا رسول بیٹھا کلام کر رہا ہے۔ میں نے کہا اتنی پائے کی کتاب، پہلے آپ نے قرآن سنا، اب آپ حدیث سن رہے ہیں۔ فتح جللی کل شے، حضور فرماتے کل شے میرے سامنے روشن ہو گئی۔ حضور فرماتے علمت و عرفت، میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا، میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتا اب کون سی چیز ہے جو حضور کی نگاہ سے اوجھل ہے؟ یہ حضور کے علم میں نہیں آئی۔ اور رب نے جو آیت پاک میں فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب نے وہ علم عطا کر دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اچھا ہم بھی یہی کہتے ہیں یک لخت یک دم ایک ہی دفعہ رب نے سارا علم حضور کو نہیں عطا کیا، بلکہ تدریجاً تدریجاً آہستہ آہستہ رب عطا کرتا رہا۔ قرآن بھی مکمل ہو گیا، دین اسلام بھی مکمل ہو گیا، ادھر حضور کا علم بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے دین بھی مکمل کر دیا، رب نے قرآن بھی مکمل کر دیا، رب نے حضور کا علم بھی مکمل کروا دیا۔ اب اتنا مکمل فرمایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زوالی الارض، حضور فرماتے ہیں رب نے کائنات کو ایسے لپیٹ کر، جیسے کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے نا، ایسے لپیٹ کر رب نے میرے سامنے رکھ دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں رأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کی ساری مشرقوں کو دیکھا، اس کی ساری مغربوں کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ہر چیز کو دیکھا۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث پاک، میں کہتا ہوں حضور کی تم بات کرتے ہو، شیخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب اٹھاؤ، انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں حضور تو حضور رہے، یا تو حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں ساری کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے روٹی کا دسترخوان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے ہمارے سامنے روٹی کا دسترخوان ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے انہیں عقیدے سکھائے، یا غزالی زمان سید احمد سید شاذب کاظمی نے انہیں یہ عقیدے سکھائے، یا فلاں پیر نے، فلاں بزرگ نے، فلاں بریلوی عالم نے۔ میں نے کہا شیخ عبدالعزیز دباغ کوئی بریلوی تھا؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھے بات یار، تو بولے نا محبت کے ساتھ۔ اگر تو سب چپ تھی تو سننے تو میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سر بھی ہلاؤ تو نال زبان بھی ہلاؤ، پھر مہربانی کرو بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے روٹی کے دسترخوان کو بندہ دیکھتا ہے۔ ساری کائنات پیش اولیاء ہے، پیش نگاہ اولیاء ہے۔ میں نے کہا یہ تو نگاہ اولیاء کا، علم اولیاء کا کمال ہے، تو پھر علم مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ اچھا پھر کہتے ہیں اتنا ہے یا اتنا ہے فلاں چیز کا ہے۔ رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ علّم يعلم تعلیم، تعلیم بنا ہے علم سے۔ اچھا تعلیم کا ماخذ بھی علم ہے، پہلے ہے علم، علم سے پھر بنتا ہے تعلیم، پھر بنتی ہے تعلیم۔ رب نے ہر چیز کی تعلیم دے دی۔ کون سی ہر چیز؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہ جانتے تھے۔ اچھا اس آیت کا مقصد آپ سمجھ گئے نا، تو سمجھیں کہ آج آپ نے دین سمجھ لیا، کیونکہ سارا دین تو حضور کی ذات ہے، سارا دین حضور کی ذات ہے۔ یہ فخر نہ کیا کر نمازوں پہ، روزوں پہ، حجوں پہ، زکاتوں پہ، یہ جو عبادات اور ریاضات ہیں، میں نے کہا یہ سب جو ہے نا یہ عشق کی آل اولاد ہے۔ بالکل بزرگ فرماتے ہیں نا اگر عشق مصطفیٰ ہے تو یہ قبول ہیں، اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر یہ فضول ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جملہ فرائض فروض ہے، جملہ فرائض فروض ہے، اصل الاصول بندگی استاد ہر کی ہے۔
اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اس نے فرمایا نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان. مولا اب کیا کریں؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ذرا قابل توجہ بات ہے، سورہ فتح میں نے کہا پڑھ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اس میں کلمہ توحید کا ذکر ہے. وَرَسُولِهِ اس میں کلمہ رسالت کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ بندہ پڑھتا ہے کلمہ طیبہ ہو جاتا ہے مسلمان. مولا ہو گیا مسلمان. اب کیا کرے؟ نماز کا حکم عطا کرے گا، روزے کا حکم دے گا، زکات کا دے گا، حج کا دے گا. فرمان نہیں ٹھہرو، ابھی نماز کو دیر ہے، روزے کو دیر ہے، حج کو دیر ہے، زکات کو دیر ہے. مولا کیا کرے؟ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، تبلیغ کو جائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، قرآن پڑھے اور پڑھائیں. کرنا کیا ہے ہم نے؟ مسلمان تو ہو گیا. فرما مسلمان ہو گیا، ٹھہرو. مولا کیا کرے؟ فرما وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے عشق مصطفیٰ کو سیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں قرآن سمجھا رہا ہوں اور آپ اتنا ڈلی سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اگر قرآن سمجھنا بولے ذرا واپس سے اونچا سبحان اللہ. یا شاہ سے والا پینترا بدلا سمجھ کچھ آوے یا نہ آوے. رسول ہی اللہ رسول پر ایمان لے آنے کے بعد رب نے کیا چیز کا حکم دیا؟ کس چیز کا حکم دیا؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم، میرے محبوب کا ادب، میرے محبوب کا احترام، میرے محبوب کا عشق، میرے محبوب کی محبت پہلے سینے میں روشن کر. مولا اب کیا کروں؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اٹھا تفاسیر، میں نے کہا جلالین کو اٹھا، بیضاوی کو اٹھا، معالم التنزیل کو اٹھا، تفسیر کبیر کو پڑھ، قرطبی کو پڑھ، شیخ احمد صابی کی تفسیر صابی، ہامش علی الجلالین کو پڑھ، امام سیوطی کی تفسیر در منصور کو پڑھ، الانتقام کو پڑھ، روح البیان کو پڑھ، روح المعانی کو پڑھ. میں نے کہا ان تمام مفسرین نے لکھا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے تُصَلُّوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام کی نمازیں پڑھ. میں نے کہا مولا کیسی ترتیب ہے؟ فرمایا ترتیب یہی ہے، پہلے مومن بن، پھر عاشق رسول بن، پھر نمازی بن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاذ العلماء. قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈورے کے اندر دفعہ کے میں نے کہا نماز کیسے قبول ہوگی؟ حضور کی محبت کی بات کرو، سرکار کے عشق کی بات کرو، حضور کے ادب کی بات کرو، سرکار کی تعظیم کی بات کرو، تو کہتے ہیں زیادہ ادب نہ کرنا. بڑے بھائی جتنا کرنا زیادہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا. اور میں نے کہا در پھٹے تیرا منہ تف ہے تیرے اس کلمہ پڑھنے پر. میں نے کہا بڑے بھائی جتنا ادب کرو، گاؤں کے چودھری جتنا ادب کرو جی، زیادہ نہ کرو. بڑے بھائی جتنا تعظیم کرو. میں نے کہا مولویوں نے کتابوں کے اندر لکھا، جب مولوی بیٹھ کر مدرسوں میں باتیں کر رہے تھے کہ بڑے بھائی جتنا ادب کرنا ہے نبی کا، جو گاؤں کے چودھری جتنا احترام کرنا ہے نبی کا. میں نے کہا بریلی کا تاجدار اٹھا، عاشق رسول نے کہا او بدبختو، تم کہتے ہو بڑا بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ، ساری کائنات سے پہلے اور خدا کے بعد مقام ہی آپ کا ہے، مرتبہ ہی آپ کا ہے، تعظیم ہی آپ کی ہے، شان ہی آپ کی ہے. فرمایا میں نے کہا جس نے دیکھا اسی نے کہا. کوئی کہتا ہے آفا کہا گردی دام، میرے متورزی دام، بسیار کو گردی دام، لیکن تو چیزیں دی گئی. کوئی کہتا ہے باپر کہا کیوں آمدی، شورے قیامت شدایاں، بے پردہ گرائی میرو سوزن بھلا کرنو مکا. کوئی کہتا ہے شاہی نبی دندر جہاں، از قاف تاہم کیروان، نہ در زمین نہ در سما، نہ در زمین نہ در سما، نہ در زمین نہ در سما، جو مصطفیٰ باشد دیگر. کوئی کہتا ہے ہاں اللہ اکبر، ہر کوئی حضور کو بے نظیر کہتا
کہہ رہا ہے. میں نے کہا پوچھنا گوٹ کے گھوٹ سے کیا فرمایا. الیوم بصر حدید لے ہر وقت یار تحدید لے کلی قلب عشق کلید لے بے کجڑے راز پدید لے. اور فرمایا نا اللہ نہیں انکار دے شیوے نہ جانے یار دے ون قلب بھرنے تھے گڑی. فرمایا عشق کیا ہے حال کیا ہے. فرمایا ہاں حق ہے حقیقی اللہ اکبر. فرمایا کہ یہاں تو حال یہ ہے نا. فرمایا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے ادا کوئی نہیں سکتا. میں نے کہا پھر پوچھنا اعلیٰ حضرت سے کیا فرمایا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو من ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی کئی تقاضے وصال کے تھے. خلت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہاد کو لا لے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے لطف تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. میں نے کہا حضور کو ہر کوئی بے نظیر کہتا ہے اور تو کہتا ہے بڑے بھائی جتنا گاؤں کے چودھری جتنا. میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے جو خدا کے بعد مقام رکھتا ہے تو اسے گاؤں کے چودھری جتنا مقام دے رہا ہے. میں نے کہا شیخ سعدی کو پڑھ لیتا. شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آج 2-3 پارے بچہ پڑھ کر آتا ہے کہتا ہے نبی کو حاضر ناظر نہ سمجھنا نبی کے بارے علم غیب نہ رکھنا نبی کے بارے یہ عقیدہ نہ رکھنا نبی جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں یا نبی کے بارے میں فلاں نظریہ فلاں عقیدہ ہیں. 2-3 پارے. میں نے کہا شیخ سعدی سے پوچھ. شیخ سعدی 30 سال دنیا کی سیر کی ہے 30 سال علم پڑھا ہے جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر 30 سال علم پڑھا 30 سال دنیا کی سیر کی. وہ شیخ سعدی جہاں دیدہ بھی ہے جہاں گشت بھی ہے تجربہ کار بھی ہے سخنور بھی ہے کہن پرور بھی ہے عالم بھی ہے مفسر بھی ہے محدث بھی ہے بہت بڑی شخصیت ولی کامل بھی ہے. وہ کہتا ہے ندانم خدا میں سخن کو یمت کہ بالا تری ساچ من کو یمت. یا رسول اللہ آپ کی شان میں لکھوں تو کیا لکھوں کہوں تو کیا کہوں پڑھوں تو کیا پڑھوں. جب میرے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں تیرے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. استاد العلماء مفتی محمد طارق فرید درانی. میں نے کہا اور جن کے پاس علم ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کورن بالکل خالی بھنڈے اور کھڑکدل نبی کے پاس کچھ نہیں نبی کچھ نہیں دیتا نبی کچھ نہیں کرتا نبی کا کوئی مقام نہیں. میں نے کہا شیخ سعدی کہتا ہے جہاں میرے علم کی انتہا وہاں مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا. تو کہتا ہے بڑے بھائی جتنا گاؤں کے چودھری جتنا. میں نے کہا یہ واسطے بالے کو پڑھاوڑ کو پہلے اے اٹھا کر کہ اتھا وانتے میرا بال بڑھ سے کیا. ایک قاری سیف اللہ سے بیٹھے نا. میں نے کہا حافظ رسول ہوئے عاشق رسول تو ہوئے حافظ قرآن عاشق رسول ہوئے قاری قرآن عاشق رسول ہوئے عالم دین عاشق رسول ہوئے. کیوں؟ حضور نے خود فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو. 3 باتوں. سب سے پہلی کیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبی کو اپنے نبی کی محبت سب سے پہلے حضور نے فرمایا وحب اہل بیت ہی پھر نبی کی اہل بیت کی محبت. آگے کیا فرمایا وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت. اچھا اور ذرا توجہ کا حضور ایدہ فرما سکتے ہیں نا پہلے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا ول میری محبت سکھا ول نبی دی آل دی محبت سکھا. میں کہ نبی سے ترتیب ایویں دے سکتے ہیں. یہ ترتیب کہیں مفتی دی نہیں کہیں عالم دی نہیں کہیں پیر دی نہیں کہیں شیخ دی نہیں. یہ ترتیب حضور دی دی ہوئی ہے. سرکار نے ترتیب اے رکھی ہے پہلے میری محبت ول میری آل دی محبت وال ہے پڑھان دے پڑھاون. میں کہ پڑھان دے پڑھاون
میرا سنی بھائی آدھے میرا بیٹا حافظ قرآن پڑھ بنے اے نہیں رہتا مدرسہ کے جائے اے نہیں رہتا درسگاہ کے جیے اے نہیں رہتا مسجد کے جیے اے حافظ قرآن تا پڑھتے آسے بل اے دن آگ سے نبی کو دیوار دے پچھو دا پتہ کہنی نبی کانت دے پچھو نہیں جاندا نبی حاضر ناظر کہنی نبی دا عدب بڑے بھیرا جتنا کر نبی دا مقام گاؤں دے چودری جتنا ہے اوے اے دن آگ سے کہ حسین باغی ہاں میں کہ اگر اے آگ سے ایسے حافظ قرآن کو بل کیا کرے سے بھالا جرا جہنم دا ایدھن پڑے تے جہنم دا بل پڑے میں کہ حافظ قرآن ہوئے بل وہ این آکے نا میرا نبی دا اور ہے مدینہ چکرے دے عرش کا بھی خبرہ دے دے کہ تاکہ سرا دے بھی خبرہ دے دے کہ قیامت تک دے بھی خبرہ دے دے کہ حسین میرے سردہ تاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے حضور دی محبت ول حضور دی آل دی محبت ایتا نہیں نا علم پڑھتے اے تے نبی دے عیب نبی دے نقص ہے نبی دے عیب شمار کرے کیا کرے عیب تلاش کرے اے جی حافظ قرآن دا کیا فائدہ یہ واسطے حضور نے 3 نمبر تے قرآن دی تعلیم رکھی ہے کہنے نمبر تے 3 نمبر تے میں کہو اہل سنت مدارس اوہ نہیں جتا حضور دی محبت صرف پڑھائی نہیں دی محبت پلائی دی سبحان اللہ کیوں اے اوہ ہیں جنہیں غوث اعظم دے مننا لے معین الدین اجمیری دے مننا لے تو او ویسے کرنی جن عاشق رسول دے مننا لے سبحان اللہ میں کہ اتنا محبت رسول تے عشق مصطفیٰ پلایا دے دے ہی واسطے حضور دی محبت سب تو پہلے اور حضور دی محبت جڑی ایمان دی اساس ہے ایمان دی اساس تے بنیاد ہے دیکھو منافقین آدھیان اسارہ اللہ تے ایمان اسارہ قیامت دین تے ایمان اللہ پاک نے فرمایا او بدبختو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہیں آکے اللہ تے ایمان قیامت تے ایمان ہوں توجہ کرے قرآن ہے سورہ بقرہ شروع کروں اٹھا ہے قرآن ہے بنتے دیکھی گھر بنتے اللہ پاک نے کیا فرمایا اے منافق آدھن اسادہ اللہ تے ایمان تے اسادہ قیامت تے بھی ایمان اچھا قیامت تے ایمان اے او ہے جڑا اللہ پاک نے ہے کہ پارے دے اندر بیان کیتا کہ قیامت کو منو حساب کتاب ہے لیکن کافر نہ منے دے ہن اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی منوایا کہ میں کو ایک منو کافر 360 خدا منے دے ہن اللہ سے فرمایا ایک خدا منو صرف میں کو کہ منافق ہے میں اللہ کو ایک منے نا تے قیامت کو منے نا اللہ بھی ایک کے حساب کتاب بھی ہے لیکن اللہ سے وہ کیا فرمایا اللہ سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور تو تو منے نہیں میں نہیں منے گا نہیں بھی سمجھے گا تو تو میں کو منے نہیں لیکن وما ہم بے مومنین میں نہیں منے گا کہ تو مومن نہیں تو مومن نبی نہیں بھی سمجھا گا یار قرآن پڑھتا بیٹا میں کہانی پڑھتا بیٹا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آدن اسا ایمان گنا یوں آمنا باللہ و بالیوم الآخر آمنا باللہ و بالیوم الآخر اللہ تے ایمان قیامت تے ایمان اللہ سے فرمائے وما ہم بمومنین تو سا منے دو اسا نہیں منے دے تو آگو وما ہم بمومنین تو سا مومن نہ مولا کیوں فرماؤ بدبختو ایمان دی ترتیب تک کر دیتی ہے خراب ورنہ تو آپ کو مومن کی نہ مننا مولا کیا ترتیب ہے فرما ترتیب ہے آمنا باللہ وبالرسول وبالیوم الآخر اللہ تے ایمان رسول تے ایمان تے قیامت تے ایمان تو سا ادھے جو کڈیے مصطفیٰ کو تے میں تو آگو اپنے تہاڑے دلے چو میں بھی نکل گیا کیوں کہ جتھا محبوب نہیں اتھا میں نہیں جتھا یار نہیں اتھا سنی نہیں رب نے فرمایا بل میرا ایمان ہی برباد ہے تے قیامت کا ایمان ہی برباد ہے کیوں پہلے آپ مصطفیٰ کو مان واللہ خدا کو مان پہلے مصطفیٰ کو مان اچھا کوئی بندہ اگر کافر مسلمان تھی مر چاہے وہ کیا سے یا رمضان سے مہینہ آگے روزہ رکھ یہ کو جاتے ہیں نہیں نماز پڑھ نہیں وہ کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھ پہلے حضور دا کلمہ پڑھ پتا چلے کافر بھی آئے نا پہلے جھکے در مصطفیٰ تھے ہمارے جھکے در خدا پہلے در مصطفیٰ ول در خدا یہ واسطے میں کہ حضور کو من خدا دی قسم ہے حضور کو من سرکار کائنات امام الانبیاء دے علم دا عالم اچھا ایک منٹ واسطے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ عالم ارواح میں حضور حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو پڑھاتے تھے، سارے نبیوں کو پڑھاتے تھے، حضور استاد ہیں، حضور معلم ہیں۔ اچھا میرے پاس بچہ پڑھنے کے لیے آئے، 6 مہینے سال پڑھے، پھر گھر چلا جائے اور اس کے والدین پوچھے بیٹا یہ بتا تیرے استاد کا علم کتنا ہے، تیرے استاد کا علم کتنا ہے؟ بچہ بتا سکے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا میں نے کیا پڑھا، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا۔ بس بات ختم کروں، توجہ سے سن لیں پھر انشاءاللہ ختم۔ وہ نہیں جانتا کہ میں نے کیا کیا پڑھا، میں نے کیا کیا پڑھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس میرے شاگرد نے کیا کیا پڑھا۔ نہیں میں سمجھی گا، شاگرد نہیں جانتا کہ میرا علم کتنا ہے، لیکن استاد جان دے میرے شاگرد کا علم کتنا ہے، میرے شاگرد کا علم کتنا ہے۔ میں کہ آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر عالم ارواح میں میرے نبی کے تھے شاگرد، میرے نبی تھے استاد، میرے نبی پڑھاتے تھے اور سارے نبی پڑھتے تھے۔ میں نے کہا استاد جانتا ہے کہ شاگرد کا علم کتنا ہے، شاگرد نہیں جانتا استاد کا علم کتنا ہے۔ میں نے کہا مولوی جی آن دی ریکارڈ بات ہے، سارے نبی نہیں جانتے، حضور جانتے، حضور جانتے آدم دا علم کتنا ہے، حضور جانتے نوح دا علم کتنا ہے، حضور جانتے ابراہیم دا علم کتنا ہے، حضور جانتے موسیٰ دا علم کتنا ہے، حضور جانتے یوسف دا علم کتنا ہے، حضور جانتے یعقوب دا علم کتنا ہے، حضور جانتے عیسیٰ دا علم کتنا ہے، حضور جانتے 1,24,000 انبیاء اور رسول دا علم کتنا ہے، پر نبی نہیں جانتے کہ حضور دا علم کتنا ہے۔ میں کہ نبی نہیں جانتے کہ کتنا ہے، اور مولوی تو کتنے جانتی اتنا ہے یا اتنا ہے؟ اللہ